تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کو روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں، گزر جائیں گے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، پھر اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو، او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو اور دنوں میں اس کی گنتی پوری کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے کا سارا دین جو ہے یہ امت محمد علی صاحبہ و علیہ السلام کی آسانی کے لیے بھیجا ہے۔ دین کا کوئی پہلو، کوئی عمل، حضور کی کوئی سنت کسی شخص کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، بلکہ سر تا پا ہر شخص کے لیے اسلام، قرآن، سنت اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے اور حکمت پر مبنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو اسے افطار کرنے کا، یعنی کہ روزے کی رخصت ہے کہ وہ اگر روزہ نہ رکھے تو اسے پکڑ نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ اس کا میں آپ کو تھوڑا تعین بتا لوں، پھر آگے چلتے ہیں تاکہ آپ کو قرآن مجید کی صحیح سمجھ آ سکے۔ جو میرے پاس ہے، جو میں نے حاصل کیا ہے، یا جو میں آپ تک پہنچا سکتا ہوں، جو مجھے توفیق ہے، یہ ہے کہ فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی مریض ہو، مریض کا تعین کیا ہے کتاب و سنت میں؟ فرمایا کہ مریض وہ جس کے مرض بڑھ جانے کا خطرہ ہو اور مزید ضعیف ہو، کمزور ہو، لاغر ہو، وہ مریض کہ جسے مرض بڑھتے بڑھتے موت کا خطرہ لاحق ہو جائے تو اسے روزے کی رخصت ہے، وہ روزہ نہ رکھے، اسے کنسیشن ہے، اسے سہولت ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ اسلام کا کوئی پہلو، ان میں سے ایک روزہ ہے۔ روزہ جو ہے یہ کسی پر ٹھوسا نہیں گیا ہے، بلکہ یہ جو نارمل مریض ہے نا، چلو ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے مسائل بھی فضائل بھی، جو نارمل مریض ہے نا اس کو تو اس کا مرض دور کر کے اپنی صحت کے مقام پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ روزے کی برکت اور روزے کی نسبت، یہ بندے کو اگر نارمل کوئی مرض ہو تو اسے اپنے مقام پہ لا کے کھڑا کرتا ہے۔ پھر کوئی کہے کہ بڑی مرض، تو بڑی مرض قرآن مجید نے جواب دے دیا، کہا کہ اگر تم میں سے کوئی مریض ہو، اس کا مرض بڑھنے کا خطرہ ہو، اس کو بے ہوش ہونے کا خطرہ ہو، اس کا بلڈ پریشر تیز ہو، اس کا بلڈ پریشر بالکل اس طرح ہو جاتا ہو کہ اگر وہ کوئی کھائے پیے نہیں تو موت واقع ہو جائے گی، یا اس طرح کے امکانات بن جائیں گے، اس کا شوگر اس طرح کا ہے، ورنہ نارمل شوگر، نارمل بلڈ پریشر ہائی یا لو، میں آپ کو بتا چکا ہوں پچھلے سال کے مجھے ہوا، اور یہ عثمان شریف صاحب میرے ساتھ تھے جب دوائی لائی
سارا کچھ ہوا، لیکن اس کے باوجود میں نے آپ کو چند رمضان گزارنے کے بعد میں نے کہا جی کہ اب مرض بھی چلا گیا، اب مرض بھی چلا گیا۔ پھر کچھ روزے اور رکھنے کے بعد میں نے کہا کہ اپنی جگہ پر آ گیا ہے کہ جو غذا کھائے وہ پچ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد یعنی کہ بڑی نشاندہی ہوگی، تو یہ میں نے خود دیکھا ہے، خود آزمایا ہے، تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ نارمل کسی کو بلڈ پریشر ہو وہ روزہ نہ رکھے، لو یا ہائی، نارمل کسی کی شوگر ہو اور وہ روزہ نہ رکھے، میں تو یہ کہوں گا کہ وہ رکھے، اس لیے کہ رب اس کے اوپر موجود ہے جو اس کو زندگی دینے والا ہے، صحت دینے والا ہے، اور رب کی رحمت کے ساتھ ساتھ اس کے بندے گواہ ہیں کہ یہ نارمل بیماریاں اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کی برکت سے دور فرما دیتا ہے۔ تو اور بہت ساری بیماریاں ہیں اس میں سے جن کو میرے لیے مشکل ہے اگر میں گنتی کروں۔ سر کا درد ہے، پیٹ کا درد ہے۔ پیٹ کا درد تو ویسے ہی جب آپ روزہ رکھیں گے یعنی پرہیز کریں گے، جس ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، حکیم کے پاس چلے جائیں، آپ جو تھیوری پڑھ لیں، جو فلسفہ پڑھ لیں، پیٹ کا درد جو ہے نا یہ تو پرہیز سے ہی ٹھیک ہونا ہے۔ پیٹ کا درد پرہیز سے ہی ٹھیک ہونا ہے، اور جب پرہیز ہی کرنا ہے اور اسے تندرست کرنا ہے تو روزہ ہی بہتر ہے۔ جو ہے نا لعلکم تتقون، کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تو اس میں سے ایک جو ہے نا وہ مصنوعی پرہیز یہی ہے کہ کھانے پینے سے پرہیز۔ باقی جو پرہیزگاری ہے نا وہ تو اللہ والوں کے پاس ہے، اور اللہ والوں کا فیض ہے کہ چند ان کی جو پرہیزگاری کی جھلکیاں ہیں وہ ہم تک بھی پہنچ جاتی ہیں۔ فیض ہے نا جو جتنا لے لے۔ اچھا، مریض کے حوالے سے پھر اور بہت ساری چیزیں اس میں آتی ہیں جو فقہ میں آتی ہیں، اس میں سے اگر آپ کو کوئی مسئلہ درکار ہو تو میں علیحدہ بٹھا کے آپ کو سوالوں کا جواب دے سکتا ہوں، آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن یہاں آگے او علی سفر، اور اگر کوئی سفر پر ہو تو سفر کے حوالے سے جو ہے نا بڑی غور سے سنیں، قرآن و حدیث کی باتیں ہیں۔ سفر کے حوالے سے جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو سفر آپ کا نماز کے حوالے سے آپ جس میں مسافر بنتے ہیں، اسی کے حوالے سے روزے کی وجہ سے بھی آپ مسافر بنتے ہیں۔ جو سفر آپ کی نماز کے لیے وجہ بنتا ہے وہی سفر آپ کے روزے کے لیے وجہ بنتا ہے۔ اب آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ نماز کا مسافر جو ہے وہ کتنا ہے، کون سا ہے، تو سنیے، وہ 58 میل لکھا گیا ہے، اور اس کا جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی شورا آفاق تفسیر ضیاء القرآن میں لکھا ہے کہ 78 کلومیٹر۔ کتنا جی؟ 78 کلومیٹر۔ اور اب اس پر فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ جب آپ مسافر ہیں تو خواہ آپ پیدل ہیں، آپ سوار ہیں، آپ بائیر ہیں، آپ کا وہ جو دن کا سفر ہے وہ گھنٹے میں طے ہو جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا ہے کہ وہ کنسیشن آپ کو اللہ نے دے دی ہے، آپ لے سکتے ہیں۔ آپ کا وہ سفر گھنٹوں میں ہی طے ہو جائے تو آپ کو وہ کنسیشن دے دی گئی ہے، آپ وہ لے سکتے ہیں۔ یعنی کہ روزہ جو ہے آپ نہ رکھیں تو آپ پر کوئی اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہے۔ لیکن آگے چل کے نا قرآن مجید نے پھر کہا، پھر اسی طرف اشارہ ہے کہ اگر آپ کی بیماری میں آسانی ہے یا آپ تندرست ہو گئے ہیں، آپ کے سفر میں آسانی ہے، آپ پیدل کی بجائے بائیے رہیں، تو اس کے حوالے سے آگے کہا کہ وان تصوموا خیر لکم، روزہ رکھ لینا ہی بہتر ہے۔ یہ جو وان تصوموا خیر لکم، میں آپ کو اس کی صحیح جو ہے نا تشریح کر کے بتا رہا ہوں کہ اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا اسلام، قرآن آپ کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ آپ وان تصوموا خیر لکم، اگر آپ کا سفر بعیر ہے، بڑا آسان ہے،
ایسی آپ کی ایسی گاڑی ہے کہ جس میں آپ جون جولائی کے روزے رکھ رہے ہیں تو پھر بھی آپ کو محسوس نہیں ہوتا ہے، تو جب اس میں آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ کا دل بھی چاہتا ہے کہ میں روزہ رکھوں. یار قرآن یہ کہتا ہے، تو قرآن یہ سمجھاتا ہے کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم اس سفر میں، اس جس میں آپ سفر کر رہے ہیں، آپ کو آسانیاں ہیں، آپ کے پاس جو ہے سہولتیں موجود ہیں، تو ٹھیک ہے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، آپ کے لیے روزہ رکھنا ہی بہتر ہے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، یہ پیرایا بیچ میں رہ گیا ہے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ اب قرآن یہ بتاتا ہے، پوری بات کرتا ہے قرآن، اگر ہم پوری سمجھیں تو، کہ ایک شخص جو ہے وہ روزہ رکھ نہیں سکتا ہے، اور اس کی صحت جو ہے رمضان شریف کے بعد بھی اوپر آنے والی نہیں ہے، وہ بزرگ ہو گیا ہے، چارپائی پر ہے، لاغر ہے، ناتواں ہے، ضعیف ہے، کیا کرے؟ تو اس کے لیے کہا کہ اس کے لیے کہا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، ان لوگوں کے لیے قرآن کہتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے یہ احکامات ہیں، يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، وہ مسکین کو کھانا کھلائے گا، مسکین کو کھانا کھلائے گا. اب قرآن مجید جو آپ کی نبض کو پکڑتا ہے نا، وہ بھی سنیے کہ قرآن ہر جگہ پر یتیم کے لیے کہتا ہے مال الیتیم ہے، کیونکہ اس کا باپ فوت ہوا ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، اسے مال دو، مال الیتیم. اور قرآن مسکین کی جب بات کرتا ہے، مسکین وہ ہوتا ہے جس کی ماں فوت ہو گئی ہو، والدہ فوت ہو گئی ہو، اسے کہتا ہے کہ طعام مسکین، اسے پکا پکایا چاہیے، اس کی ماں نہیں ہے اہتمام کرنے والی. دیکھو قرآن کس طرح جو ہے آپ کی نفسیات کو دیکھ کر بات کرتا ہے. قرآن جو ہے آپ کو ایک ایک بات، ایک ایک کام کھول کھول کر آپ کے سامنے رکھتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اب وہ جو روزے نہیں رکھ سکتا ہے، فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور دنوں میں جو گنتی پوری نہیں کر سکتا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، مسکین کو فدیہ دے دو. تو فدیہ کیا ہے؟ اب اس پر یہ ہے کہ 2 وقت کا کھانا ہے، کسی مسکین کو دینا، کسی غریب کو دینا، کسی مسافر کو دینا، کسی مستحق کو دینا، دیکھ کر دینا. اور دیکھ کر دینے کا پھر جو ہے نا، میں آؤٹ آف عنوان نہ ہو جاؤں، کہ وہ یہ ہے، عنوان کے اندر ہی ہے، اس کے اندر ہی رہ کر آپ کو بتاتا ہوں کہ اس لیے قرآن بار بار کہتا ہے ذوی القربا. کیا کہتا ہے؟ ذوی القربا، اپنے قریبیوں کو دو. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے پاس والے کو آپ جانتے ہیں، اپنی گلی والے کو آپ جانتے ہیں، اپنے محلے والے کو آپ جانتے ہیں، اپنے گاؤں والوں کو آپ جانتے ہیں، اپنے علاقے والوں کو آپ جانتے ہیں. جب جانتے ہیں تو پھر دیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی ایسے ہی آ جائے آپ کو کہہ دے جی کہ یہ ہمارا تو یہ تھوڑا سا وہ اس طرح کا ہو گیا اور آپ ہمیں دے دیں. یہ نہیں پتا ہے کہ اس کے کروڑ کا کوئی حصہ رہتا ہے، وہ پر کروانا چاہتا ہے آپ سے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، شاید آپ سے ذکر کیا ہو کبھی اجتماع میں، کہ کروڑ پتی بیوگان ایسی دیکھی ہیں، تو لوگ پھر انہیں کو دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. دیکھو، غور کرو، فکر کرو، ذوی القربا اس لیے. بس اب یہ قرآن مجید آپ سمجھ چکے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بر وقت، جب پتہ ہے لوگوں کو کہ ہم اتنے مریض ہیں کہ رمضان شریف کے بعد جو ہے پچھلے کئی سالوں سے روزے نہیں رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ سکتے، کوئی وجہ ہے، تو پھر ان کو وقت پر، اور یہ جو فطرانہ ہے اس کا بھی میں نے پچھلی بار بھی بتایا تھا، پچھلے جمعے بھی، کہ یہ بھی وقت پر دیں. یہ لوگوں کی خدمت جس کی بھی آپ نے کرنی ہے وہ خدمت وقت پر کریں، تاکہ وہ لوگ آپ کے ساتھ رمضان مبارک کی سحریاں اور افطاریاں وہ صحیح طریقے سے کر سکیں. اور عید کے کپڑے بھی حتیٰ کہ آپ ان لوگوں کو وقت پر دیں تاکہ وہ آپ کے ساتھ عید میں شامل ہوں. یہ نہیں سمجھنا ہے کہ دیکھو یار میں نے دیا، میرے ساتھ یہ کھڑا ہے کپڑے پہن کر. ایسا نہیں ہے، پھر دینے کا تو فائدہ ہی نہیں ہے.
اس لیے اب نیت کی بات کر رہا ہوں. نیت جو ہے یہ کرنی ہے کہ وقت پر میں دوں اور وقت پر جو ہے یہ اپنے استعمال میں لائے، تو اسے کہتے ہیں آپ کو اور آپ کے جو فوت شدگان ہیں انہیں نقدی ثواب مل جائے گا. ایسے کام کرو کہ جو آپ کو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ایام معدودات، فرمایا گنتی دے دن نے یہ گزر جان گے، گنتی دے دن نے گزر جان گے، گنتی دے دن نے گزر جان گے، گنتی دے دن نے. لوگ گھڑی والو ویندے نے صبح دا اتنا ٹائم ہو گیا، سحری دا اتنا ٹائم ہو گیا، اتنا ٹائم رہ گیا ہے. پھر جناب والا گھڑی والو ویکھ کے سحری کردے نے، گھڑی والو ویکھ کے سحری ختم کردے نے. گھڑی والو ویکھدیاں 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 شام ہو جاندی ہے، غروب آفتاب ہو جاتا ہے، غروب آفتاب ہو جاتا ہے. صبح صادق تو لے کے شام غروب آفتاب تک، شام غروب آفتاب تک بندہ جو ہے اس انتظار دے اندر رہتا ہے. اللہ آندا ہے بندیا آ تیری جڑی تابعداری ہے مینوں اتنی پسند ہے، آ جڑی فرما برداری ہے، آ جڑی اطاعت گزاری ہے، اینو کہندے نے اطاعت گزاری، اے مینوں اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے. فرمایا جدو افطار کرن دا وقت آ گیا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا روزے دار نو جدو افطاری دا وقت ہوندا ہے دو خوشیاں ہوندیاں نے. کنیاں بولو؟ دو خوشیاں ہوندیاں نے. اندا فرحتان اندا فطرہ و اندا لقاء ربی. فرمایا پہلی خوشی افطار دی خوشی ہے اور دوسری خوشی ہے کہ اپنے رب دے نال ملاقات ہونی ہے، اپنے رب دے نال ملاقات ہونی ہے. میں عرض کراں ملاقات واسطے توجہ نال سنیو، ملاقات واسطے صوفی ساریاں زندگیاں لا دیندے نے، تسبیحاں پڑھ پڑھ کے سجدے کر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ دا نام جب جب کے اللہ تبارک و تعالیٰ دا ذکر کر کر کے پوچھا کی گل ہے؟ آندا ہے مینوں اللہ نال ملاقات چاہیے، اللہ نال ملاقات چاہیے. سرکار نے فرمایا او لمحہ ایسا ہے، او گھڑی ایسی ہے افطار دی گھڑی جڑی ایک خوشی تینوں روزہ افطار کرن دی ملے گی، دوجی رب نال ملاقات کرن دی ملے گی، اپنے رب نال ملاقات کرن دی کرے گی. دیکھو نا رمضان لفظ جڑا نا میرا نام ہی ہے کئی بندے دا 5 حروف نے، کنے 5 حروف نے. ہم دوسرے طریقے نہ تو مزہ دے رمضان لفظ دے کل 5 حروف کنے 5 حروف نے. حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تحت لکھتے نے، فرمایا کہ 5 حروف نے را میم ضاد الف نون. را تو مراد ہے کہ رضا الہی، را تو مراد کی بولو؟ رضا الہی. اور میم تو مراد لکھ دینے کہ محبت خدا بندی، اور دعات تو مراد لکھ دینے اردو چونکہ اسی زواد پڑھنے ہیں لہذا دعات تو مراد لکھ دینے ضمانت خدا بندی. اور فرماتے ہیں کہ الف تو مراد الفت خدا بندی تے نور تو مراد نور الہی. یعنی جدو بندہ روزے رکھدا ہے، روزے رکھ کے اللہ تبارک و تعالی دی رحمت دی چادر دے تھلے آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی دی رحمت دے تھلے آ جاتا ہے، اور روزے رکھ کے اللہ تبارک و تعالی دی ضمانت دے وچ آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی دی ضمانت دے وچ آ جاتا ہے. اور روزے رکھ کے اللہ تبارک و تعالی او دے نال
ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਲਫਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਦਾ ਨੂਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 5 ਹਰੂਫ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ 5 ਹਰੂਫ ਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਹੈ ਮਾਹ रमजान दा, ये है माह रमजान दा, अल्लाह दे एहसान दा। जरा मिलना मिल के पढ़ो, अगर रमजान पाक दे नाल मोहब्बत है जरा मिल के पढ़ो। ये है माह रमजान दा, ये है माह रमजान दा, अल्लाह दे एहसान दा। जिन्हां जिन्हां दा ईमान है कि रमजान अल्लाह दा एहसान है, वो मिल के पढ़ो अल्लाह दे एहसान दा, अल्लाह दे एहसान दा। और लुट ले रब दियां रहमतां मुस्लिमों ऐसे महीने दे विच, लुट ले रब दियां रहमतां मुस्लिम ऐसे महीने दे विच। आओ मैं तुहानू दसां, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जदों रमजानुल मुबारक आउंदा है, अल्लाह तबारक व तआला सरकश जिन और शयातीन उन्हां नू जकड़ देंदा है। हुण तुसीं हिसाब लाओगे या बुढ़े ते शरारतां वो जी करदे रहंदे ने, भावें रमजान भी आ जावे। मैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, ओ खन्नास इन्हां नू किया जेड़े रमजान आने दे बावजूद शरारतां तो बाज नहीं आउंदे। कुरान आंदा है ना, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। कुरान ने आख्या है कि एक पहली जेड़ी सिफत फितरत है ना, वो शैतान दी अपनी है, शैतान दी अपनी है, ते जेड़ी बंदे दे विचों नहीं ना जांदी ओदे खून विच शामिल हो जाती है, ओ मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास है। यानी कि की करदा है, ओने पुरानियां, और हुजूर ने फरमाया, हुजूर को सहाबा ने पूछया ना कि या रसूल अल्लाह बंदे ते कई बंदे उदां दे ही रहंदे ने, इहदा की फर्क है? सरकार ने फरमाया कि उन्हां दे अंदर शैतान अपने वसवसे छड़ जाता है। शैतान अगर जो हुजूर फरमाया भी जकड़ दिया जाता है, सख्त जंजीरों से जकड़ दिता जाता है, और सरकश शयातीन और जिन सारे बंद दिते जाते ने, जकड़ दिते जाते ने। और एक मुनादी निदा करने वाला पुकारता है, आंदा है ओ बुराई के चाहने वाले रुक जा, ए अच्छाई के चाहने वाले अच्छाई कर ले, नेकी कर ले। और आवाजें आती है कि है कोई बख्शिश मांगने वाला मैं उसको बख्श दूं, है कोई तौबा करने वाला मैं उसकी तौबा कबूल कर लूं, है कोई सवाली कि मैं उसका सवाल पूरा कर दूं। हत्ता के तुलूए फजर सारे रमजान ने फरमाया कि, और फरमाया कि जब शाम का वक्त होता है, हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला 60,000 मेरे उम्मत के दोषी गुनाहगारों को अल्लाह तबारक व तआला जो बख्श देता है। रोजाना रमजान मुबारक में 60,000 गुनाहगारों को अल्लाह तबारक व तआला बख्श देता है, 60,000 गुनाहगारों को बख्श देता है। तो इसलिए बंदा जितना भी गुनाहगार हो, जितना भी गुनाहगार हो, अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी बख्शिश के बहाने बनाए, उसकी बख्शिश के बहाने। देखो ना, पहला अशरा रहमतां दा है, रहमतां लुटोगे तो अल्लाह दी रहमत च आ जाओगे। दूसरा अशरा मगफरत दा है, मगफरत तलब करोगे तो अल्लाह ताला गुनाह माफ कर देगा। तीसरा अशरा जहन्नम चो आजादी दा है, और जहन्नम तू डरोगे और अल्लाह तबारक व तआला दा खौफ खाओगे तो अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम तू सानू दूर कर देगा, जहन्नम दी आग तू सानू दूर कर देगा।
تو اس واسطے میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب نے فرمایا کہ جب رمضان شریف آتا ہے جنت کو سجا دیا جاتا ہے، دوزخ کو بجھا دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مقام تے قلم چکیا تے آپ فرمانے نے کہ اے رمضان مبارک جس دن او دنیا دے وچ آوے دوزخ دے دروازے اللہ ہویا پہ بند کراوے، دوزخ دے دروازے اللہ ہویا پہ بند کراوے۔ یعنی کہ رمضان ہوندا ہے جنت دے دروازے کھل جاندے نے، دوزخ دے دروازے بند ہو جاندے نے۔ بلکہ حضور دی حدیث ہے اس فضیلت دے اندر بیان دسناوا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سارے جنتاں دے دروازے کسے دروازے جو جناب والا نمازاں پڑھن والا جاندا ہے پیا تے اسے دروازے جو بھاویں حاجی گزر جاوے، اسے دروازے جو بھاویں درود شریف پڑھن والا گزر جاوے، اسے دروازے جو صدقہ خیرات کرن والا گزر جاوے، زکات دیون والا گزر جاوے، نفل پڑھن والا گزر جاوے، تسبیح پڑھن والا گزر جاوے، اسے دروازے جو کوئی بھی گزر جاوے، لیکن فرمایا الا باب الریان، فرمایا کہ ایک دروازہ ایسا ہے جہدے وچوں صرف روزے دار گزرن گے۔ سارے جنت دے دروازے جو کوئی گزردا ہے پیا، کوئی کسے نیکی والا گزردا ہے پیا، کوئی کسے نیکی والا گزردا ہے پیا، پر فرمایا جدو اس دروازے تے کوئی اور نیکی والا آیا تو انہوں آکھنا رک جا، رک کیوں؟ فرمایا کہ اتھوں تو نہیں گزر سکتا، اے دی پرمیشن کی ہے، اگر پرمیشن یہ ہونی چاہیے کہ اس دروازے چوں اولے گزرنا ہے جنہیں روزے رکھے نے۔ الا الصائمون، حدیث پیا پڑھنا وا، حدیث دا عربی متن پیا پڑھنا وا، الا الصائمون باب الریان، باب الریان او جنت دا دروازہ ہے جتوں صرف روزے دار گزرن گے۔ باقیاں نوں ٹکا لگ جائے گا، لیکن باقی جڑے دروازے نے انہاں چوں کوئی بھی گزرے، بھاویں روزے والا بھی گزر سکدا ہے، لیکن ایک فضیلت بیان کرن واسطے آکھیا کہ روزے دار دا اتنا مقام ہے کہ صرف وہی اس دروازے چوں گزر سکے گا۔ حالانکہ باقی بہت سارے جنت دے دروازے نے، کئی حدیثاں 8 دروازے ہوندا ہے، کئی 7 ہوندا ہے، کئی لیکن ایک جڑا دروازہ ہے نا باب الریان